اچھا، اس ویڈیو میں میں بات کروں گا کہ فری لانسنگ کے لیے کیا سیکھا جائے، کیونکہ یہاں پہ کافی لڑکیاں اور لڑکے ہیں جو کافی انتھیوزیسٹ ہوتے ہیں کہ جی ہم نے یہ سیکھنا ہے، یہ سیکھنا ہے، ہم نے سب کچھ سیکھ لینا ہے۔ سٹارٹ میں جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں اپنا کیریئر تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان میں انرجی کافی ہوتی ہے۔ میں 16 سال کا ہوں، 18 سال کا ہوں، 20 سال کا ہوں، میں نے جی 3D میکس بھی سیکھ لینا ہے، میں نے فوٹو شاپ بھی سیکھ لینا ہے، میں نے اینیمیشن بھی سیکھ لینی ہے، میں نے سب کچھ سیکھ لینا ہے، میں نے کوڈنگ بھی سیکھ لینی ہے۔ اچھی بات ہے، آپ کو کافی زیادہ فیلڈز کا نالج ہے یا اس میں انٹرسٹ ہے، لیکن جب آپ تھوڑا سا 5 یا 10 سال بعد آگے جائیں گے تو آپ کو کیا پرابلم فیس آئے گی کہ آپ نے ایک فیلڈ آپ کو چوز کرنی پڑے گی۔ یا تو آپ ایز اے ڈیزائنر کہیں کام کر سکتے ہیں یا آپ ایز اے ڈیولپر کام کر سکتے ہیں۔ تو ایک ٹرم ہے جس کو کہتے ہیں فل اسٹیک ڈیزائنر اور فل اسٹیک ڈیولپر۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ فل اسٹیک ڈیزائنر جو ہے وہ فرام دا کانسیپٹ، جو کسی بھی چیز کا کانسیپٹ ہے ادھر سے ڈیزائن کر کے اسکیچز سے اس کا ایکچوئل ڈیزائن بنائے گا اور پھر اس کو HTML میں کوڈ بھی کرے گا۔ چلو یہاں تک تو مانا ٹھیک ہے، لیکن اس کو بیک اینڈ کوڈنگ جیسے کہتے ہیں کہ سرور کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے کسی ویب سائٹ میں، جیسے آپ فیس بک کھولتے ہیں تو پوسٹ جو ہیں آپ کی وہ پیچھے ڈیٹا بیس سے سرور سے کنیکٹ ہو کے لوڈ ہو رہی ہیں، وہ کام نہیں وہ کرے گا۔ تو فرنٹ اینڈ سے لے کے HTML CSS سے لے کے ڈیزائن جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ چلو یہ دو قریب کی فیلڈز ہیں جو آپس میں میچ کرتی ہیں۔ اسی طرح فل اسٹیک ڈیولپرز ہوتے ہیں، وہ کیا کریں گے کہ وہ فرنٹ اینڈ کوڈنگ بھی ساری کریں گے، یعنی کہ HTML CSS بھی کوڈ کریں گے، بوٹ اسٹریپ پہ بھی ان کو کام آتا ہوگا، اور ساتھ ان کو بیک اینڈ سرور جیسے PHP ہے اور دوسری تیسری لینگویجز ہیں پائتھون وغیرہ، ان پہ بھی ان کو کام آتا ہوگا۔ تو وہ ان دونوں کو اٹیچ کرنے میں مطلب وہ بڑے ماہر ہوتے ہیں، ان کو صرف ڈیزائن چاہیے، انہوں نے HTML سب کچھ بنا کے ٹوٹل اینڈ پروڈکٹ تک بنا کے وہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن پرابلم کیا ہے کہ ان دا اینڈ جو ایکسپرٹ ہوتا ہے کسی بھی فیلڈ میں، چاہے وہ ڈیزائنر ہے، وہ بہت زبردست ڈیزائنر ہے، وہ ون کر جائے گا۔ وہ کیوں ون کرے گا؟ اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، اس کے پاس جو اسکل ہے وہ ایک ہیرے کی طرح ہے، یعنی کہ وہ نایاب ہے، وہ اتنا ایکسپرٹ ہے اپنی فیلڈ میں کہ آپ اس کو 3-4 جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی سونے کی انگوٹھیوں سے اس کو ہرا نہیں سکتے۔ وہ خود ایک ہیرا ہی اتنا بڑا ہے کہ اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ جب نایاب ہیں، آپ کے پاس اسکل ایسا ہے یا اس کا اسکل کا لیول ایسا ہے کہ آپ سے زیادہ PHP میں، فرض کریں PHP سیکیورٹی میں آپ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ سیکیور ایسی ویب سائٹ بناتے ہیں کہ آپ کا میچ نہیں ہے، اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، تو آپ کی ڈیمانڈ ہوگی۔ سیکیورٹی ہر بندے کو چاہیے۔ جو بڑی بڑی فرمز ہیں، ای کامرس ویب سائٹس ہیں، وہ آپ کو ہائر کریں گی کہ جی ہمیں یہ ویب سائٹ سیکیور کر کے دیں، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی فیلڈ ہے، چاہے آپ SEO میں چلے جائیں، چاہے آپ ڈیزائننگ میں چلے جائیں، چاہے آپ ویب ڈیولپمنٹ میں چلے جائیں، کسی بھی فیلڈ میں آپ کو ماہر ہونے کے لیے صرف اسی فیلڈ پہ فوکس کرنا پڑے گا۔ یہاں پہ پاکستان میں اور انڈیا میں اور دوسرے جو کنٹریز ہیں، یہاں پہ ایک سب سے بڑا پرابلم ہے کہ شروع میں جب سٹارٹ کیریئر کا ہوتا ہے تو آپ ہر چیز کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں یار فوٹو شاپ بھی سیکھ لیتا ہوں، اچھا چلو یار السٹریٹر بھی ہے ایک چیز، ہو اچھا وہ بھی سیکھ لیتے ہیں، آؤ اس کو کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس میں۔ اچھا 3D میکس میں 3D چیزیں بنتی ہیں، یہ تو بڑا ضروری ہے ڈیزائن کے لیے، اس میں بھی کام کرتے ہیں، میں تو اب کارٹون کریکٹر بناؤں گا۔ اچھا اب اس کے بعد مجھے پتہ لگا کہ جی کوئی کوڈنگ بھی ہوتی ہے، ورڈ پریس ہے، اچھا ورڈ پریس بھی سیکھ لیتے ہیں، یار اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے، آج کل ساری جابز ہی ورڈ پریس کی آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹرینڈز آتے ہیں، اس میں آپ اتنا زیادہ نہ گھسیں۔ اچھی کوئی بھی جو لینگویج ہے، جیسے جاوا اسکرپٹ ہے، جاوا ہے، آپ کا سارا جو اینڈرائڈ ہے، آپ کی اینڈرائڈ ایپس ہیں موبائل کی، جیسے آپ سیمسنگ کے اور دوسرے موبائلز یوز کرتے ہیں، وہ ساری جاوا میں بن رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک ایسی لینگویج جو ٹاپ 3 اور 4 لینگویجز میں ہے، اس میں سے آپ ایک پہ کمانڈ کر لیں اور آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا آپ کا جو کیریئر ہے اس کو ڈیفائن کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ کیریئر آپ نے اپنا جو فری لانسنگ کا ہے اس کو کیسے ڈیزائن کرنا ہے، کہ میں ڈیزائننگ میں ہوں تو میں ڈیزائننگ سیکھوں، اگر میں کوڈنگ میں ہوں تو میں کوڈنگ کی طرف زیادہ فوکس رکھوں، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہوگا کہ آپ آج سے 5 سال بعد، 10 سال بعد آٹومیٹکلی ایکسپرٹ بن جائیں گے۔ جب آپ ایک ہی کام کرتے رہیں گے 10 سال تک کے لیے، یا PHP میں صرف کام کر رہے ہیں، یا میں صرف فوٹو شاپ میں کام کر رہا ہوں 10 سال سے، تو 10 سال بعد جو ہے میں باقی لوگوں سے زیادہ اس میں ایکسپرٹ لگوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک نارمل سی چیز ہے۔
تیسرا یہ کہ آپ نے آن لائن اپڈیٹ رہنا ہے ہر وقت. آج کل اتنی سپیڈ سے جو ہے وہ ایڈوانسمنٹس آ رہی ہیں کوڈنگ میں بھی, بیک اینڈ کوڈنگ میں نئی نئی ٹرمز آ رہی ہیں, نئے نئے فریم ورکس آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, نئے نئے سافٹ ویئرز آ رہے ہیں پروٹوٹائپنگ کے, اینیمیشن کے, یو آئی اینیمیشنز کے, اور یو آئی ڈیزائن کے, یوزر ایکسپیرینس ڈیزائن کے. یہ اتنی زیادہ نئی نئی فیلڈز آ رہی ہیں کہ اگر آپ ان ٹچ نہیں رہیں گے تو آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے, ٹھیک ہے. ایک فیلڈ یوزر ایکسپیرینس ڈیزائن کی بھی ہے جو پاکستان میں ابھی ریسنٹلی اسٹارٹ ہوا ہے, کافی لوگ اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ یوزر ایکسپیرینس ڈیزائنر بھی بن سکتے ہیں, آپ یوزر انٹرفیس ڈیزائنر بھی بن سکتے ہیں جو موبائل ایپس کا لے آؤٹ وغیرہ ڈیزائن کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ ویب ڈیزائنر بھی بن سکتے ہیں, آپ ویب ڈیولپر بھی بن سکتے ہیں, آپ وائٹ لیبل ہیکر بھی بن سکتے ہیں. وائٹ لیبل ہیکر یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو آن لائن جو ہے وہ لیگل طریقے سے مختلف ویب سائٹس کی جو ہے جو ولنربلٹیز ہیں یا ان میں جو پرابلمز ہیں یا وہ کسی سیکیورٹی لوپ ہولز ہیں کسی ویب سائٹ میں, سیکیورٹی پرابلمز ہیں, ان کو وہ فائنڈ آؤٹ کرتا ہے. ان کو فائنڈ آؤٹ کر کے اس ویب سائٹ کو بتاتا ہے کہ جی یہ پرابلم ہے آپ کی ویب سائٹ کے ذریعے اس میں, اور اس کو اس طرح ایلیمینیٹ کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. وہ ویب سائٹ آپ کو باؤنٹی دے گی, پیسے دے گی اس کام کے, $5,000, $10,000, $1,000, $500, مختلف ریٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو مین چیز انٹرسٹ کی ہے. اگر آپ کو اس میں انٹرسٹ ہے تو اس کو لیگل طریقے سے اچھے طریقے سے کریں. جی اکثر لڑکے میرے پاس آئیں گے ینگ, سر میں چاہتا ہوں میں ہیکنگ سیکھ لوں, میں نے سب کچھ ہیک کر دینا ہے, میں نے ناسا کے میزائلز ہیک کر دینے ہیں, میں نے پتہ نہیں کیا کر دینا ہے. اور میں نے کہا بھائی اپنی جو انرجی ہے اس کو اچھی ڈائریکشن میں لگاؤ. اگر آپ نے سیکھنی ہے تو وائٹ لیبل ہیکنگ ہوتی ہے جس میں آپ لیگل طریقے سے ایک ویب سائٹ پہ مطلب اس کی سیکیورٹی کو چیک کرتے ہیں, ٹھیک ہے. بجائے کہ آپ اپنی انرجیز جو ہیں اس کو ویسٹ کر رہے ہیں فضول میں, آپ کو کوئی ہیکنگ نہیں سکھائے گا یہاں پہ, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا دوسرا یہ کہ اس کی جو سزا ہے جیل کافی لمبی, میرا خیال ساری لائف کے لیے ہوتی ہے, اس لیے آپ اس سے ذرا آپ دور رہیں, یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. آپ اسی انرجی کو کسی اور اچھی جگہ پہ لگائیں, ڈیزائننگ سیکھیں, کوڈنگ سیکھیں. 6 ماہ میں 1 سال میں آپ ایزیلی جو ہے وہ بن سکتے ہیں کافی اچھے کسی بھی کوڈنگ میں, ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ کافی ویب سائٹس ہیں آج کل, اسکل شیئر ہے, یوڈیمی ہے, اور کافی زیادہ ہیں, کورسیرا اور یہ وہ کافی زیادہ ویب سائٹس ہیں جو ٹیم ٹری ہاؤس والے ہیں جو آپ کو آن لائن اسکلز جو ہیں وہ پروفیشنلی سکھاتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو ہر چیز یوٹیوب پہ نہیں مل سکتی, یہ آپ ذہن سے نکال دیں, ٹھیک ہے. ہر چیز فری نہیں ملتی دنیا میں, آپ کو اس کے لیے تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا, تھوڑے سے انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. آپ کورسز ڈھونڈیں یوڈیمی پہ اچھے اچھے جو ہیں ڈیزائننگ کے یا جو کوڈنگ کے کورسز ہیں, اپنے لیول کے حساب سے. اگر آپ بگنر ہیں تو بگنر لیول کے کورسز دیکھیں, ٹھیک ہے, اور ان کو کریں اور ان کو ساتھ پریکٹس کریں, اور 6 ماہ میں, سال میں, 2 میں آپ اپنے آپ کو کافی اچھا امپروو کر لیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ آج کی ٹپس تھی. آئی ہوپ یو ہیو انجوائڈ دس لیسن اینڈ سی یو سون ان اندر لیسن.